جس کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس سے کام لینا ہے، یقین کرو میرے دوستو، آپ ذرہ کریں گے اور اللہ آپ سے ایسے کام لے گا، آپ ایک قطرہ کام کریں گے اللہ آپ سے کام ایسے لے گا جیسے سمندر سے لیتا ہے۔ وہ اس کی اپنی مرضی پر ہے آپ میں سے کس کو چن لے۔ یوں اگر ہم زور لگائیں تو کسی کو 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، ہاں، لیکن اگر اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ کی طرف سے آسمانوں پر چناؤ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کر لیا، اس لیے اب ہم اس کی ذات کو، اس کی زندگی کو اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ ہے سارا معاملہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دنیا میں آ جانے کے بعد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کوئی حال آتا تھا، کوئی دنیاوی حال آتا تھا، تو آپ اللہ سے بہت شکر کرتے تھے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ حال میری جان پر آیا ہے، میرے ایمان پر نہیں آیا۔ کیونکہ میرے دوستو، ایمان وہ اندر کی مایا ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے۔ ورنہ آپ یقین کرو، تھوڑی دیر کے لیے سکھاؤ، ایک غیر مسلم کو بھی 10 منٹ میں ہم نماز پڑھنی سکھا سکتے ہیں، وہ 10-15 منٹ میں نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کرے گا، ہاتھ باندھے گا، کھڑا رہے گا، اسی طریقے سے رکوع میں چلا جائے گا، اسی طریقے سے سجدہ بھی کر لے گا۔ اور یہ بات ثابت ہے، پرانے وقتوں میں 1400 سال میں کئی دفعہ ہوا یہ کہ غیر مسلم جاسوسوں نے اماموں کا بھیس بدلا اور عرصہ دراز تک مسجدوں کی امامت کرتے رہے۔ تو یہ اعمال جو ہیں، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج، زکوٰۃ، اچھے بول، میٹھا بول، اچھے اخلاق، اچھے معاملات، اللہ کے ہاں ان کی قیمت اسی وقت لگتی ہے جب دل کے اندر ایمان ہو، ورنہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میرا آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کسی نے یہ بتایا کہ فلاں آدمی کے اوپر جن چڑھا ہوا ہے، اور میں اس کی طرف گیا اور میں نے دعا کی اور اللہ کا کلام پڑھا اور اس کے اوپر پھونکا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے، پوچھا عبداللہ تو نے کیا پڑھا اس کے اوپر جا کر؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے اس کے کان کے اندر قرآن کی یہ آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، پوری یہ آیت پڑھ دی میں نے اور اس کے کان میں پھونک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، عبداللہ بن مسعود کو دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، تجھے پتہ ہے یہ آیت کیسی آیت ہے؟ اس رب کی قسم کہ جس نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ آیت اگر یقین کے ساتھ آدمی پہاڑ پر کھڑا ہو کر پڑھے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ اب میں یہ بات پڑھ رہا تھا، اب مجھے یہ خیال آیا کہ پچھلے 4-5 سال سے کسی اللہ والے نے، کسی نیک بزرگ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھی دیکھو دن کے وقت یہ آیت پڑھ لیا کرو، دن کے شروع میں یہ آیت پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت تمہارے سارے دن کے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو مجھے خیال آیا کہ یہ 3-4 سالوں سے تو میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، لیکن میں نے کوئی اس کا افیکٹ نہیں دیکھا، نہ اپنی ذات پر دیکھا، نہ کسی اور پر دیکھا۔ تو مجھے وہ خیال آیا، بات یہ ہے کہ عمل تو عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی کیا جو میں کر رہا ہوں، انہوں نے تو ایک ہی دفعہ کیا، میں تو 3-4 سال سے کر رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ایمان کی جو مایا ہے وہ ایسی ہے کہ یہ جو آیتوں کے بول ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ جو ڈیزائرڈ افیکٹس ہم چاہتے ہیں نا، وہ ڈیزائرڈ افیکٹ جو ہیں وہ ڈیزائرڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں، اور میں پڑھ کے رہ جاتا ہوں۔ ابھی ہم حج پر تھے، بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ بھئی اس سال تو 45 لاکھ آدمی نے حج کیا۔ اب 45 لاکھ لوگوں نے، الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے، امت مسلمہ میں سے 45 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ لاہور کی آبادی 45 لاکھ کی ہے، تو مکہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے اور 45 لاکھ بندہ مکے میں، اللہ نے ان کے وہاں پر کھانے کا بھی انتظام اور پینے کا بھی انتظام، نہانے دھونے کا بھی انتظام، پانی کیسے خرچ ہوتا ہوگا، ادھر دوسری ایمنسٹیز جو ہیں ان کی اویلیبلٹی، وہ کیسے اللہ نے ایک نظام چلایا، اور وہ 45 لاکھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوں گے، یا اللہ مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیب فرما، اسلام کو عروج نصیب فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما۔ وہ سب کیا کیا دعائیں نہیں کرتے ہوں گے، اور ہم کیسی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں ان حاجیوں سے۔ یقیناً اللہ کے ہاں یہ دعائیں تو قبول ہوتی ہوں گی، لیکن وہ ڈیزائرڈ افیکٹس نہیں ہو رہے جو 1.25 لاکھ صحابہ کے حج سے ہو گئے۔ انہوں نے تو 30 سال کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ ہی تو تھے جب اللہ کے نبی نے اس دنیا سے وصال فرمایا، تو ان کے دنیا سے چلے جانے کے 30 سال کے بعد مسلمان 3 بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے، 3 بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے۔ کیا ہوا؟ فرق کیا ہے؟ وہ ایمان کی کمی فرق ہے میرے دوستوں، اور کوئی نہیں۔ اعمال وہ بھی وہی کرتے ہیں، وہ بھی وہی کرتے تھے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، بلکہ ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ تابعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تو ان سے فرمانے لگے، اے تابعین کی جماعت، آج تم لوگ روزے بھی زیادہ رکھتے ہو، نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو، قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہو،
صحابہ اتنا نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے مقبول لوگ تھے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا تھا کہ ان کے دل دنیا کی لذتوں اور اس کی حب جاہ اور حب مال سے ان کے دل خالی تھے، اور ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں۔ وہ بھائی میرا دوست ہے سعید انور، کرکٹ پلیئر جو ہے ہمارا، میں اور وہ جماعت میں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں، تو وہ ایک بات اکثر کہتا ہے اور بڑی اچھی بات وہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے دیکھو ایک کنواں ہے نا جس میں پانی ہے، ٹھیک ہے، اس کنویں سے سب نفع اٹھا رہے ہیں، اگر اس کنویں کے اندر ایک مرا ہوا کتا گر جائے آ کر، ایک مرا ہوا کتا ہی تو ہے، اتنا بڑا کنواں ہے وہی اتنا پانی بھرا ہوا ایک مرا ہوا کتا ہی ہے، اب مجھے بتاؤ ہم میں سے کیا کوئی بھی اس کنویں سے کوئی نفع اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ اس میں پانی پہ پانی بھرتے رہو بھرتے رہو بھرتے رہو، کوئی نہیں۔ لوگ کہیں گے ایک منٹ رکو، سب سے پہلے اس مرے ہوئے کتے کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالو، اس کے باہر نکل جانے کے بعد اب جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، پھر پانی کو صرف ایک ہی دفعہ صاف کرنے کی ضرورت ہے، اب جو پانی بھرو گے اس پانی سے تم ہر قسم کا نفع اٹھا سکتے ہو، اس کو پی بھی سکتے ہو، اسے وضو بھی کر سکتے ہو، اور گھر کا کھانا بھی پکا سکتے ہو۔ تو اعمال کی کمی نہیں ہے، اعمال تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی اور میری بہنوں، فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے دل ایمان کی مایا سے خالی ہیں۔ ہاں، یہ وہ مایا ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے، نبی کے طریقوں پر، یہ وہ ایمان ہے جو انسان کو لے کر آتا ہے، نالج نہیں لاتی۔ نہ 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 نہ، نالج تو آپ ویسٹ کے اندر چلے جائیں، نان مسلمز جو ہیں اس وقت ایسے سے بخاری پڑھا رہے ہیں، ایسے سے مسلم پڑھا رہے ہیں، قرآن کی ایسی تفاسیر کر رہے ہیں۔ نالج کے آ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ نالج کے آ جانے سے اس عمل کی رغبت بڑھ جاتی ہے، شوق بڑھ جاتا ہے، رغبت بڑھتی ہے، شوق بڑھتا ہے، اب دل کرتا ہے اچھا مجھے نماز ایسے پڑھنی ہے، اب میں ایسے پڑھوں گا دیکھنا جا کر۔ لیکن پہلے تو نماز پڑھنے کا شوق ضروری ہے نا، پہلے تو زمین پر ہل چلا کے اس کو نرم کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کو نرم نہیں کرو گے اور بیج اوپر ڈال دو گے تو وہ تو بیج تو اندر جائے گا ہی نہیں، وہ چڑیاں آئیں گی وہ بیج کھا کے لے جائیں گی اپنے ساتھ۔ جب ایک دفعہ یہ دل کی زمین نرم ہوگی، اب اس میں جو بیج ڈالو گے میرے دوستو وہ اندر جا کر اپنا منہ موڑے گا اور زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر نکل آئے گا۔ ہاں، پھر ایک کومپل بنے گا، اس کومپل کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس کومپل کی حفاظت کا وعدہ اللہ سے ہے۔ جو ایمان بنانے کی محنت کرے گا، اب وہ جو اعمال کرے گا اور ان اعمال سے وہ اللہ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ دینے کا وعدہ اس سے اللہ نے کیا ہے، وہ ملے گا۔ اس بات پر اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ اور اگر ہم نے 10% بھی کر لیا جو صحابہ کرتے تھے، 10%، اگر ہم نے 10% محنت بھی کر لی جو صحابہ نے کی، تو ہمیں جو اس کا اجر ملے گا وہ صحابہ سے 50 گنا زیادہ ملے گا، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ 1400 سال ہو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی ذات پر ایسے اعتبار کر لینا کہ پھر اس کی بات کو سچا مان کے پھر اس کے پیچھے چلنا، یہ ایمان ہے۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک۔ تو سوچو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ جس کی نظر ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑ جائے، جس کی نظر ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑ جائے میرے دوستو، اس شخص کا درجہ اب ایسا ہے، اس شخص کا درجہ اب ایسا ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے اللہ والے، جتنے غوث قطب ولی جتنے بھی ہیں، وہ سب مل کے بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میں آپ کے سامنے ان کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ کسی کی بات کو ایسے مان لینا، اس کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بات کو ایسے مان لینا۔ تو میں کس کی بات ماننے کو آپ کو کہہ رہا ہوں؟ جن کے چہرے کو ایمان کی حالت میں اگر کوئی دیکھ لے تو اس کا درجہ اللہ پاک کے ہاں ایسا ہے کہ کائنات میں جتنے کتب غوث اور ولی آئیں وہ اس کے درجے کی برابری نہیں کر سکتے۔ کسی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا آپ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو چیخ نکل گئی حضرت حسن بصری کی۔ آپ نے فرمایا اور تابعین میں رئیس التابعین کہتے ہیں ان کو، حضرت حسن بصری کو کیا کہتے ہیں؟ رئیس التابعین، تابعین میں سب سے بڑے تابعی تھے یہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صحبت ملی ان کو، تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر سارا کا سارا جہان حسن بصری سے بھر جائے تو حضرت امیر معاویہ کا وہ گھوڑا جس پر آپ جہاد کے لیے نکلتے ہیں اس کی نتنوں میں جو گرد لگی ہے، سارا کا سارا بھرا ہوا جہان حسن بصری سے بھی اس گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ درجہ اس انسان کا جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کر لی۔ تو سوچو جب مبارک زمان سے جو بات نکلتی ہوگی، ذرا سوچو اللہ کے ہاں اس کی کتنی قیمت ہوگی، کتنی قیمت ہوگی اس کی اللہ کے ہاں۔ اور اگر میں اس بات کو ماننے والا بن جاؤں تو میں اللہ کے ہاں قیمتی ہو جاؤں گا کہ گھٹیا ہو جاؤں گا؟ کیا ہو جاؤں گا؟ قیمتی ہو جاؤں گا۔
اب میری دعا اللہ رد کریں گے کبھی؟ نہیں کریں گے کبھی. اب مجھے اللہ ایسی زندگی دیں گے دنیا کے اندر، اللہ، اب مجھے اللہ اس دنیا میں ایسی زندگی دیں گے میرے دوستو جس زندگی کی ہم میں سے ایک ایک تمنا رکھتا ہے. ہاں دیکھو نا، دیکھو میں آپ دلیل سے بات کر رہا ہوں، میں ایسے نہیں بات کر رہا آپ لوگوں سے. جب آپ حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو قرآن کی کون سی آیت اتری؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہود آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگے یہ آیت اگر ہم پر اترتی، یہ جس دن اترتی اس دن ہم عید مناتے. ہاں کتنی بڑی بشارت ہے، ذرا سنو غور سے. الیوم اکملت لکم دینکم، میرے بندو، میرے نبی ان کو بتائیں آج ہم اپنا دین تم پر مکمل کر رہے ہیں. اپنا دین یعنی یہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس میں کچھ فارمولیشنز نہیں ہیں، بلکہ آپ کے بارے میں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرا نبی تو وحی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو دین اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ آج مکمل کر دیا میں نے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ ہے وہ زبردست بات جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اور ان کو بتا دیں، یہ خوشخبری بھی دے دیں کہ میں نے اپنی جتنی بھی نعمتیں، نعمت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی میں اور آپ دل میں تمنا رکھتے ہیں. نعمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی میں اور آپ دل میں تمنا رکھتے ہیں اس کو نعمت کہتے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ان کو بولے میں نے ساری کی ساری نعمتیں آج ان پر تمام کر دی. لیکن وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ان سے یہ کہیے کہ میرے پاس آپ کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی لے کر نہ آئے. میری رضا تو اس زندگی میں ہے جو زندگی آپ کی زندگی ہے. بس مجھے تو اسلام چاہیے ان سے، کوئی اور مینڈیٹ نہیں چاہیے مجھے ان سے، کوئی اور ایجنڈا نہیں چاہیے مجھے ان سے. آج دین مکمل ہو گیا میرے نبی، اور میں جتنی نعمتیں ہیں، اب نعمتیں کیا ہیں؟ کوئی ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہماری عزت ہو، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے لوگ ہم سے محبت کریں، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہماری شوہر چاہتا ہے میری بیوی مجھ سے وفا کرنے والی ہو. وفا کا کیا مطلب؟ نیک ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہو، شوہر کے مال کو صحیح خرچ کرنے والی ہو، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو. یہ ہر مرد کی اندر کی خواہش ہے میرے دوستو، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. ہر عورت کی یہ خواہش ہے شوہر مجھ سے محبت کرنے والا ہو، مجھ سے پیار کرنے والا ہو، صرف مجھ سے پیار کرنے والا ہو. بہت بڑی نعمت ہے یہ ہر عورت کی خواہش ہے. بچے فرما بردار ہوں، معاشرے میں لوگ عزت کرتے ہوں، میرا تھوڑا مجھ کو پورا پڑتا ہو، میرے رزق میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، میں صحت مند ہوں، میری دعائیں قبول ہوں. یہ تمام نعمتیں ہیں. میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں لوگ امن، چین، اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں. ہمارا حاکم ہمارے بڑوں کی عزت کرنے والا ہو، ہمارے بچوں کی عزت کرنے والا ہو، ہمارے بچوں پر شفقت کرنے والا ہو. مسلمانوں کے جان مال جو ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں، اور جو رعایا ہے وہ اپنے حاکم کی بات کو منوعاً ماننے والی ہو. یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے نبی ان سے کہیے اتنا ایمان ضرور بنا لیں کہ میرے حکموں پر چلیں، میں ان سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تمام نعمتیں ان کو دے دوں گا. عدی بن حاتم آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. امیر المومنین، اللہ کے نبی نے مجھ سے 3 باتیں کہی تھیں. پہلی بات، جب مجھے بٹھایا نا اپنے سامنے، اور یہ مدینے کیوں آئے؟ کیونکہ مسلمانوں کے ایک قافلے نے قبیلہ طے کے لوگوں کو پکڑا، ان میں ان کی بہن بھی تھیں، پکڑا، مال تو لے لیا. جب لوگوں کو چھوڑنے لگے، کیونکہ یہ لوگ لوٹ مار کرنے آئے تھے، مسلمانوں نے پکڑ لیا. جب چھوڑنے لگے تو پتہ چلا کہ بھئی حاتم طائی کے خاندان کی ایک عورت بھی ہے اس میں، عدی بن حاتم کی بہن ہے. تو مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا ہم کو غنیمت ملنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، اس کو چھوڑ دو. تو جو چھوڑ دیا تو وہ واپس گئی. واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق، صحابیات کے اخلاق سب بتائے، اور جا کر کہا عدی بن حاتم کو ہم اپنے دادا کے بارے میں سنتے ہیں، حاتم طائی کے بارے میں، کہ سخی وہ تھا. میں اس کی قسم کھاتی ہوں جس نے ہمیں تمہیں پیدا کیا. میں یہ سمجھتی ہوں میں جس آدمی کے پاس سے آ رہی ہوں اس سے بڑا سخی آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. تو بڑے حیران ہوئے عدی بن حاتم، اچھا ہمارے دادا سے بڑھ کے بھی کوئی ہے. تو پہنچ گئے اللہ کے نبی کے پاس. وہاں دیکھا تو صرف غریب غربا بیٹھے ہوئے سارے، کھانے کو بھی نہیں ہے. تو ایک نظر یوں ڈالی، پھر ایک نظر یوں ڈالی، پھر کیونکہ سردار تھے بیٹھے رہے. اللہ کے نبی بھاپ گئے. آپ نے فرمایا عدی وہ کیا وقت ہوگا جب میرے ماننے والے دمشق کے اوپر چڑھائی کریں گے اور مسلمانوں کا جو حراب الدستہ ہوگا اس میں مسلمانوں کا عالم تیرے ہاتھ میں ہوگا. تو عدی بن حاتم خود فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ لوگ اس آدمی کو جو مجنون کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، کہ یہاں تو کھانے کو نہیں اور یہ دمشق پہ چڑھائی کی بات کر رہا ہے. پھر کہا اچھا عدی یہ بتا
وہ وقت کیا وقت ہوگا جب یمن سے ایک عورت زیورات سے لدی بھدی چلے گی اور مدینے آئے گی اور کوئی اس کو چھونے والا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں میں چپ رہ بھی نہیں سکا, بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا. تو کیا قبیلہ طے کے سارے مرد مر چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں میرے منہ سے نکل گیا بے ساختہ. کہتے ہیں ہم تو ڈاکو لٹیرے مشہور تھے. پھر فرمایا عدی وہ کیا وقت ہوگا کہ چوراہے پہ کھڑا ہو کر ایک مسلمان اعلان کرے گا بھائی کوئی زکات لینے والا ہے اور کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات آ کر ان کا بازو پکڑ لیا اور آنکھوں سے آنسو ہچکیاں. میرے نبی نے جو پہلی بات کہی تھی وہ تو صحیح ہو گئی. دمشق اللہ کے فضل و کرم سے آج مسلمانوں کی تحویل میں ہے. اور ہاں وہ جو ہراول دستہ تھا میں سب سے آگے تھا اور مسلمانوں کی فوج کا علم میرے ہاتھ میں تھا. تو حضرت عمر مسکرائے, کہا تجھے تیری دوسری بات بھی سچی دکھا دوں؟ تو کہا اچھا. کہا میرے ساتھ آؤ. لے گئے. وہ کچھ عرصے پہلے وہ عورت یمن سے چل کے آئی تھی. کہا تو کون ہے؟ میں فلاں. کہاں سے آ رہی؟ یمن سے. کہا اتنی لدی پھدی؟ کہا ہاں. کہا یہ بتاؤ مسلمانوں کو کیسا پایا؟ کہتی ہے ایسا جیسے ایک ماں کی اولاد ہو سارے. یہ کہاں سے ہو گیا میرے دوستوں؟ ہمارے تمہارے جیسے لوگ تھے؟ نہیں, ہمارے تمہارے جیسے لوگ نہیں تھے. ہم تم سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ تھے. ہاں, ہم تم سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ تھے. یہ اسلام ہی تو تھا, یہ وہ ایمان ہی تو تھا. اور کیا تھا جس نے ایسا بنا دیا؟